بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں میاں عمران ارشد جو کہ ہمارے بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی معتبر جرنلسٹ ہیں اور جن کا میں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں ان کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے انہوں نے پروگرام کو چلایا میری عدم موجودگی میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، اور جس طرح انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا وہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر میاں عمران ارشد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں بات کرنے جا رہا ہوں میں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور آج ہمارا پورا پروگرام ہی تعلیمی ایشوز کے حوالے سے ہوگا، لیکن سب سے پہلے جس ایشو کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ ایشو ہمارے پنجاب بھر کے پروفیسرز اور لیکچرز کا ہے، اور جب میں اپنے پروفیسرز اور لیکچرز کی بات کرتا ہوں تو میں اس طبقے کی بات کرتا ہوں، اگرچہ مجھے نہیں علم کے سیاسی پروگرام اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹرز کے بعد جس کمیونٹی نے بہت بڑا رول پلے کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قائم کرنے میں، وہ ہمارے پروفیسرز تھے، ہمارے لیکچرز تھے، ہمارے اساتذہ کرام تھے۔ انہوں نے ایک تبدیلی کی خواہش کو لے کر اپنا جو ایک عزم تھا اس کو آگے بڑھایا، طلبہ و طالبات کو بھی اپیل کیا اور ان سے کہا کہ وہ ملک میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس سے پہلے بھی تنخواہوں کے ایشو پر اور دیگر ایشوز پر پروفیسرز کے، اور خاص طور پہ جب ہم پروفیسر اور لیکچرز کی بات کرتے ہیں تو ان کی نمائندہ تنظیم PPLA پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی احتجاج بھی کر چکی ہے اور دھرنے بھی دے چکی ہوئی ہے۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ ان کو خدشہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کے بڑے بڑے کالجز جو ہیں ان کی نجکاری کی طرف جا رہی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نجکاری کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی تنخواہوں کا طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے، کالجز کے سٹیٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سٹیٹس کیا تبدیل ہو رہے ہیں، یہ تنخواہوں کا طریقہ کار کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جو 2010 میں بھی کی گئی تھی اور مزاحمت کی بنیاد پر ترک کر دی گئی تھی، ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرنے جا رہی ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمارے جو پروفیسرز اور لیکچرز ہیں ان کو کیا پریشانی، کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور میں اپنے ہزاروں اساتذہ کرام، لاکھوں اساتذہ کرام کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سٹوڈنٹس کی بھی بات کرتا ہوں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کالجز کی نجکاری کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تعلیم کی مہنگائی آتی ہے، اور اس مہنگائی کے نتیجے میں آج بھی میں سن رہا تھا جو نشاندہی کی جا رہی تھی کہ ہزاروں اور لاکھوں طلبہ طالبات ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ فیسیں نہیں پے کر سکتے۔ یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ یہ کیا ہونے جا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں جو کامیابی اسٹوڈنٹس کو دی گئی ہے، کیا کالجز میں ان کو داخلہ مل رہا ہے؟ اور سب سے آخر میں ایک بہت ہی اہم ایشو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے کہ جس میں کرپشن کی نشاندہی کرنے پر محمد بلال نام کے جو طالب علم تھے، جو امیدوار تھے، بجائے یہ کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا، کرپشن کی نشاندہی پر کرپشن تو جرم نہیں ٹھہری، کرپشن کی نشاندہی جرم ٹھہری، اور محمد بلال کو FIA نے کرپشن کی نشاندہی پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بدنام کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کو میں تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر طارق کلیم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں صدر آل پنجاب گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے، PPLA کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمارے دوست ہمارے بھائی عدیل چودھری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ انچارج ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میڈیا کے اور ریپرزینٹ کرتے ہیں طلبہ برادری کو۔ بہت بہت شکریہ عدیل صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی شاہد سکھیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی امیدوار ہیں PPSC کے، اور جب ہم محمد بلال کی بات کرتے ہیں، باقیوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ جرت مند نوجوان جنہوں نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر طارق کلیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز تھوڑا سا میں نے پولیٹیکل کر دیا، میں نے نشاندہی کر دی کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا ڈاکٹروں کی طرح کہ تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی کے بعد بھی آپ نے مال روڈ پہ دھرنے دیے، آپ لوگوں نے احتجاج کیے، آج پھر آپ
پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب بھر کے پروفیسرز اینڈ لیکچررز پریشان ہیں، اپنی تنخواہوں کے ایشو کے پر پریشان ہیں، کالجوں کی خود مختاری جو ہونے جا رہی ہے اس پر پریشان ہے. کیا ایشو ہے یہ؟ دیکھیں نجم، یہ ہمیں پہلے بھی محسوس ہوتا تھا جب پچھلی حکومت تھی 2010 میں جو حکومت تھی اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بڑے ادارے جو، بلکہ میں بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ جو تاریخی ادارے ہیں جو ہماری ایک روایت ہے، جیسے مرے کالج سیالکوٹ ہے، زمیندارہ کالج گجرات ہے، ایم او کالج ہے، سول لائنس کالج ہے، اسلامیہ کالج کوپر روڈ ہے، سائنس کالج وات روڈ، ان کو ایک اٹانومی دے رہے تھے، خود مختاری مالیاتی دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے آپ کو ہم بورڈ آف گورنرز کے تحت ان اداروں کو چلائیں گے. ہمارا اس وقت موقف یہ تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تعلیم کو آپ مہنگا کریں گے، یہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ آپ اسے مکمل نجکاری کی طرف لے جائیں گے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے. اگر آپ یہ نجکاری کی طرف لے جائیں گے، وہ تو جو نجی تعلیمی ادارے تو پہلے ہی بہت ہیں. آپ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے خود مختاری دیں گے، مالی خود مختاری دیں گے، آپ لفظ استعمال کریں نجکاری کریں گے. خود مختاری بھی اور نجکاری میں فرق ہے، بالکل فرق ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے، اچھا ہمارا یہ نجکاری ہوگی، یہ نجکاری کی طرف جائیں گے. دیکھیں آپ جو بہت سارے تعلیمی ادارے، کالجز ہمارے، ایمرسن کالج لے لیں، گورنمنٹ کالج لاہور، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج سرگودا، فیصل آباد کا گورنمنٹ کالج، آپ نے ان کو یونیورسٹی بنا دیا. یعنی جہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں ہمارے پڑھ رہے تھے، بی ایس آنے کے بعد تو ظاہر ہے یہ لڑکیاں بھی یہاں پڑھ رہی تھیں، بے شمار طلبہ یہاں پڑھ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ایک کالج میں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا، ان کو آپ نے یونیورسٹی بنا دیا. یہ ایک قسم کا ہمارے کیڈر میں سے تو نکال دیا ان کو آپ نے. اب وہ چلے گئے ایم فل، ایم ایس سی کی طرف، ایم فل کی طرف، پی ایچ ڈی کی طرف. جو ایف ایس سی کر رہے تھے، ایف اے کر رہے تھے، انٹر اور گریجویشن کر رہے تھے، ان کے لیے وہ تعلیمی ادارے بند کر دیے. اب یہ بھلے وہ سے آپ کوئی نام لے لیں، لیکن ایک دفعہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ ادارے باہر نکل گئے. ہم اس ایم اے کالج میں جو ایم فل، جو بی ایس کروا رہے ہیں، سمیسٹر میں 12-14 ہزار روپے ہم لیتے ہیں، سمیسٹر کا 12-14 ہزار، یا کچھ کالج تو اس سے بھی کم لے رہے ہیں. لیکن جب یہ اٹانومی دیں گے اور اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلے گا تو یہ تو چلے جاتے ہیں 50,000 60,000 70,000 پر کہیں، تو عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. گورنمنٹ بھلے ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو تو تنخواہیں پوری ملے گی، لیکن ہم نے تو دیکھیں سب کا سوچنا ہے. صحیح. ہمارا یہ اچھا پہلے آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ شک کیسے پیدا ہوا کہ یہ دوبارہ جا رہے ہیں اٹانومی کی طرف، اور اٹانومی کے نام پر اصل میں یہ نجکاری ہونے جا رہی ہے؟ آپ کی تنخواہوں کا ایشو بن رہا ہے، ہمارے پروفیسرز لیکچرز میں یہ بڑا ایشو بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے، ایک چلتا چلاتا نظام جس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اسے تبدیل کر رہے ہیں. ایک شکوک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے. بھئی کیوں کر رہے ہیں تبدیل؟ آخر آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ان کو اٹانومی دے رہے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے تو پہلے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کہیں یہ شاید اعتماد کا فقدان ہے، کچھ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے. ہم اے جی آفس کے ذریعے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جب اے جی آفس کے ذریعے تنخواہ نہیں دیں گے، آپ بینک یا اٹانومی دے رہے ہیں ہم کالجز کو، یہ ایک آسان اکاؤنٹ ٹرپل اے کہتے ہیں، وہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آپ کی سیلری وہاں آیا کرے گی اور مختلف طریقوں سے ہم تقسیم کریں گے اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سسٹم تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. یہ ضرورت نہیں نا کوئی، اور ورنہ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر یہ پہلا سسٹم میں آپ کو نکالنا ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اے جی آفس سے نکل جائیں. اچھا نہیں ہمارے لیے مفید نہیں. دیکھیں اچھا 2010 میں آپ نے دو مہینے کے لیے نکالا، ہم نے جو کٹوتیاں کی وہ اب تک ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کٹوتیاں اس وقت ایڈجسٹ نہیں ہوئی تو گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اچھا پھر ہم جب فنانس سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کیوں ایسا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ایچ ڈی کا مسئلہ ہے. جب ہم ایچ ڈی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کا فنانس کا مسئلہ ہے. یہ دونوں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو اس پہ تیار ہی نہیں ہو رہا. دونوں اس وقت کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہوں کا جو سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے، جو طریقہ کار پنجاب حکومت اے جی آفس سے تبدیل کر کے وہ ٹرپل اے اکاؤنٹ کی طرف لایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اداروں کو خود مختاری ملے گی. اس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادارے جو ہے نجکاری کی طرف چلے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل. ہمیں تو نہیں، ایک فطری بات ہے نا، اگر اس میں تبدیلی آگے نہیں جائے تو آخر اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے، ایک کام سموتھلی چل رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے لیے یہ خود مختاری قابل قبول پی پی ایل اے کے لیے نہیں ہے؟ پی پی ایل اے کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ دوسری سوسائٹی کے لیے بھی، سول سوسائٹی کے لیے بھی
کبھی نہیں. جب ہم نے 2010 میں تحریک چلائی تھی اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ ہمارے ساتھ تھے اور سول سوسائٹی مل کے تحریک چلائی تھی, اور پتہ تھا کہ اگر یار یہ اس طرف چلے گا نجکاری کی تو اٹانومی کی طرف بھی چلے گا. اگر مکمل اٹانومی کی طرف بھی چلے گا اور بورڈ آف گورنرز کے تحت بھی ہو جائے گی, تعلیم بہت مہنگی ہو جائے گی, عام آدمی کے اس میں بس میں نہیں رہے گی. یہ بات درست ہے کہ جن تعلیمی اداروں کو بورڈ آف گورنرز کے تحت اٹانومی دی گئی وہاں پر بھی فیسیں بڑی بعد میں. یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا؟ بھئی دیکھیں, ہمیں تو یوں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ شاید کہیں کانفیڈنس کا جو سطح ہے وہ ذرا کم ہے. اب وہ ہمیں یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ تعلیم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. اچھا, وہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے پہ وہ اسے بوجھ سمجھ رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کالج. اب آپ کا مطالبہ کیا؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے جی اس کو برقرار رکھے اور اٹانومی کی طرف آپ مت جائیں. یہ تمام کالجز جن کا نام لے رہے تھے, سائنس کالج لاہور کی بات کر رہے تھے, سول لائنس کالج کی بات کر رہے تھے, ایمو کالج کی بات کر رہے تھے, ملتان کا سائیوال کالج ہے, مرے کالج کی بات کر رہے تھے, ڈیرہ غازی خان کا کالج ہے, جیلوں کا کالج ہے. آپ ان کو مت لے کر جائیں, آپ ان کو اسی سسٹم پر رکھیں. یہ ایک سموتھ سسٹم چل رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں آ رہی. ہم بھی مطمئن ہیں اگر آپ نے کیا تو اس کے نتیجے میں پروفیسرز اور لیکچرز میں, اساتذہ کرام میں بے چینی بڑھے گی, بلکہ تعلیم جو ہے مہنگی ہو جائے گی. نہیں, بے چینی اس وقت بھی بہت ہے. سچی بات تو یہ ہے نجم کہ اس وقت میں صدر ہوں پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسیشن کا, مجھ پر شدید دباؤ ہے کہ احتجاج پر آئے. ہم کمیونٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے بہت عرصہ کالجز بند رہے ہیں. ہم تعلیم کا سرگرمی اس طرح جاری نہیں رہی سموتھلی کہ ہم جتنی ہونی چاہیے. تو اس موقع پہ شاید ہمیں احتجاج پر نہیں جانا چاہیے, لیکن گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم احتجاج پر جائیں. یہ تنخواہیں کب سے تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ مختلف کالجز میں مختلف اوقات میں انہوں نے نوٹیفکیشن کیا. ویسے 3 مہینے سے یہ زیادہ شروع ہو چکا ہے, سرگرمی سے شروع ہوا ہے پچھلے کوارٹر سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ آسان اکاؤنٹ بنوائیں اور ہم آپ کو بھیجیں گے. اگر حکومت یہ کرنے میں چلی جاتی ہے تو آپ پر دباؤ کے احتجاج کریں. جی, ہمارے پہ دباؤ ہے, اور پھر ظاہر ہے جب اگر ہم نمائندے ہیں تو ہمیں احتجاج پر جانا پڑے گا, جو ہم نہیں جانا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہی سمجھ لے بات کو, اس سے پہلے ہی جان لے کہ یہ جو ہے کمیونٹی کے لیے قابل قبول نہیں. دیکھیں, یہ جو تمام سسٹم لایا جا رہا ہے, آپ سے کوئی مشاورت ہوئی؟ آپ سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں؟ نہیں, دیکھیں یہ تو ایک بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے. جب بھی کسی ہم گفتگو میں جاتے ہیں, کہیں بیٹھتے ہیں کسی ڈسکشن میں, کسی گروپ ٹاک شو میں, ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں. دیکھیں, جو تعلیمی سرگرمی اس کے 2 مین سٹیک ہولڈر ہیں, ایک طالب علم ہے اور ایک اساتذہ ہیں. صحیح. اب کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں, نہ طالب علموں کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اساتذہ کو اعتماد میں لیتے ہیں. اوپر سے کوئی امپوز کرتے ہیں, اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں. بی ایس کی مثال آپ کے سامنے, ہم سے پوچھے بغیر بی ایس لاگو کر دیا. نہ ہمارے پاس اس کے لیے اسی کا ایشو ان کے سامنے ہے, انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس پورے اساتذہ نہیں ہے, ہمارے پاس سلیبس صحیح ڈیزائن نہیں ہوا ہوا. اور پتہ لگ رہا ہے کہ جو کالجز سے بی ایس کر کے آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا, ہمیں بالکل پڑھانا آتا ہے, لیکن وہ سسٹم ایسا پیچیدہ کر دیا ہے کہ ہم وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے. نمبر بے شک بچے لے کے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو امتحانی نظام بھی ایکسٹرنل ہے, زیادہ بچے نمبر لے رہے ہوں گے, زیادہ شاید سمجھتے ہوں کہ بہتر نمبر آ رہے ہوں گے, لیکن جتنی پیچیدگی پیدا ہوگی یہ ہم ہی فیس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعتماد میں نہیں لیا. اگر ہمیں اعتماد میں لیتے ہم اسے بہتر کوئی حل نکال کر دیتے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ ہوتا, کوئی لایا عمل بنتا کہ اتنے عرصے میں یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, یہ سٹیپس لیے جائیں گے, یہ ہوگا. حکومت فیصلے امپوز کر دیتی ہے. میں طارق صاحب باقی یہاں پر عدیل خوش قسمتی سے ایک اور ایشو کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے, میں ان کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں اسی ایشو کے اوپر. لیکن ناظرین, یہاں پر جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہیلتھ کے ساتھ. یہ اسی طرح فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایم سی بنا دیا گیا. یہ اسی طرح فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ایم ڈی کیٹ کا فیصلہ کر لیا گیا کہ آپ نے ایک پرائیویٹ پارٹی کے ذریعے امتحان لینا ہے. یہ اسی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ایم ٹی آئی نافذ کر دیا گیا سرکاری ہاسپٹلز کے اوپر, اور کہا گیا ہم خود مختاری دے رہے ہیں. اور پریکٹیکلی ہوا کیا کہ آپ نے اس کے ذریعے ہسپتالوں میں بورڈ آف گورنرز اور بورڈ آف مینجمنٹ اور جو بھی نام دے کر آپ نے جو لوگ اس پر بٹھائے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں علاج اتنا مہنگا کر دیا کہ وہاں کے سارے پختون پنجاب کی طرف آ گئے. اب آپ پنجاب میں اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں, جس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پنجابی کہاں پہ جائیں گے علاج کے لیے؟ پختون تو آ جاتے ہیں ادھر دوڑ کے, پنجاب میں لاہور میں آ جاتے ہیں. اب اگر یہی فارمولہ آپ ایجوکیشن کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں, کالجز کو بورڈ آف گورنرز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کی نجکاری جو ہے خود مختاری کے نام پہ ان کی نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے خدشہ کیا ہے یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ایک کالج کو فرض کیا 20 کروڑ روپیہ دیتے ہیں, 20 کروڑ روپیہ دینے کے بعد آپ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خرچ ہے. کالج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہم 10 کروڑ دیں گے, 10 کروڑ آپ اپنے اخراجات سے پورے کریں, یا وہاں پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں 30 کروڑ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 20 کروڑ ہی دیں گے,
آپ 10 کروڑ اضافی اپنے وسائل سے پیدا کریں تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وہ وسائل اسٹوڈنٹ کی جیب سے آئیں گے، اور اسٹوڈنٹ کی جیب کا مطلب یہ ہے اس کا غریب ماں باپ وہ جو پیسے وہاں پر دے رہا ہے، جو سیمیسٹر کے پیسے دے رہا ہے، جو پڑھنے کے پیسے دے رہا ہے، وہ پڑھا دیے جائیں گے یا بھی سٹاف نکال دیا جائے گا. کیا کریں گے؟ ورنہ شادی حال بنا دیں اس کے اندر، کیا کریں وہاں پر؟ یعنی کہ میرج بیورو بنا دیں تعلیمی اداروں کے اندر. عدیل میں آپ سے اس پہ کمنٹ چاہ رہا ہوں. ایک تو بہت شکریہ نجم بھائی، آپ ہمیشہ کرنٹ ایشو اور سینسٹیو ایشو اٹھاتے ہیں جو طلبہ کی آواز ہوتے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے طلبہ کی آواز جو ہے وہ حکومتی ایوانوں میں پہنچاتی رہی ہے. آپ کے سوالات جو ہیں میرے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں، لیکن میرے پاس بھی سوالات ہیں. میں آپ کے سوالات پہ یہ سوال کروں گا کہ مجھے لگتا ہے یہ جو گورنمنٹ ہے، پی ایم صاحب ہیں، یہ والے پی ایم صاحب اور الیکشن سے پہلے والے پی ایم صاحب، یا وہ ڈمی میوزیم سے آئے تھے یا یہ ڈمی میوزیم سے آئے تھے جو اپنی ہی باتوں کو مان ہی نہیں رہے. اگر ان کا پاسٹ کا جو کلپ ہے ان کے سامنے چلا دیا جائے تو وہ یہ مانیں گے نہیں کہ یہ میں نہیں ہوں. الیکشن سے پہلے جو انہوں نے باتیں کی تھیں، طلبہ کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو انہوں نے حکومت کی اولین ترجیح میں تھا کہ تعلیم جو ہے وہ فری کریں گے، تعلیم جو ہے وہ عام کریں گے. تعلیمی بجٹ اور اس کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو کتنا پورا کیا ہے؟ تعلیمی بجٹ جو ہے وہ 2.6 جی ڈی پی کے 2.6 سے زیادہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور حتیٰ کہ مالدیپ سے بھی کم ہے. کل میں پی ایم صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے اس میں دی کہ بنگلہ دیش میں مہنگائی زیادہ ہے، مطلب کہ وہ ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ ان کنٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا. اور دوسرا ایچ ای سی کا بجٹ جو ہے اس میں مسلسل کمی کی گئی ہے، جس میں 30 سے 65% جو ہیں فیسیں وہ انکریز کی گئی ہیں، جو الٹیمیٹلی جو آپ نے بات کی سارا جو اس کا وزن ہے وہ ایک غریب طالب علم پر. اچھا، اس طلبہ کیا سمجھتی ہے؟ پی پی ایل اے جن ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے یہ درست ہے؟ بالکل یہ درست ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ایگری کرتے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے، ایک میں سر کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں 100% کہ یہ ہمیشہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح فیصلے امپوز کرتے ہیں. جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ طالب علم ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ سازہ اکرام ہیں، جس بھی شعبے سے جو شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اسی اسنا میں موجود ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ایٹ لیسٹ انہیں تمام سٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے ان سے بات چیت کرنی چاہیے. کووڈ کے دوران بھی تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا، تب بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے آفر کی کہ آپ یہ نظام جو ہے ہمیں دیں، ہم یہ نکات پیش کرتے ہیں، آپ اس کے تحت ان کو چلائیں. تب تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا اور ابھی بھی سیم حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اور جی صحیح، میں دوبارہ آؤں گا. میں نے آپ کو ایک اور اہم ایشو کے لیے یہاں پر بلایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ سے بھی ڈسکشن ہوگی. میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے شاہد صاحب یہ کیا اطلاعات ہیں؟ محمد بلال گرفتار ہوئے ہیں، کس جرم میں ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز بنے، ہر فورم پر آپ نے ہماری آواز کو اٹھایا. جو محمد بلال کا ایشو ہے ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو پی پی ایس سی کے جو لوگ پیپر سیل کرتے تھے ان کی نشاندہی کی ہے. اس نشاندہی کرنے پر ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے. جو بچانے والے تھے ان کو ہی پکڑ کے اور ان کا موقف درست ثابت ہوا. انہوں نے جو بات کی تھی جب اینٹی کرپشن نے لوگوں کو گرفتار کیا اور جب ان کے اوپر پرچے بنے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے. بالکل وہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو دوبارہ رول نمبر صرف تحصیلدار کے لیے جاری کر دی گئی ہیں. یہ پی پی ایس سی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. ہم پی پی ایس سی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان بلیک شیپس کے خلاف ہیں جو اندر بیٹھ کے ایسے قانونی کام کر رہی ہیں. ایک والی بات ہے، میں اس پر آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن ناظرین بریک پر جاتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد بلال وہ نوجوان ہے، ملتان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آیا. اس نے نشاندہی کی اور میں نے یہاں پر بار بار پبلک سروس کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو موقف دینا چاہیں، اپنا جو نمائندہ بھیجنا چاہیں ہمارے پروگرام میں بھیجیں. ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ساکھ کے لیے اس پر بات کریں گے. ہم اس کی جہاں پر محمد بلال غلط بات کر رہا ہوگا ہم درست بات کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن انہوں نے اس پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اب بات آ جاتی ہے بڑی سینسٹیو اور بڑی اہم، ذرا غور سے سنیے گا. محمد بلال کا جرم کیا ہے؟ کرپشن کی نشاندہی. وہ کرپشن جو بعد میں اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا، لوگ پکڑے، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، خود پی پی ایس سی تسلیم کرتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے. اس کرپشن کی نشاندہی جو حکومت کی طرف سے تسلیم کی جا رہی ہے، جس پر سی ایم ای ٹی کی انکوائری جو ہے وہ بٹھائی گئی، اور وہ اس انکوائری کی رپورٹ کا آج تک ہمیں جنوری سے لے کر آج تک ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی کرپشن کی نشاندہی جرم ہے. اور اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برزار سے کہوں گا، ایف آئی اے کے سربراہ سے کہوں گا، پبلک سروس کمیشن کے سربراہ سے کہوں گا، اور خود جناب عمران خان سے کہوں گا کہ خان صاحب
اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے تو آپ کرپشن کی نشاندہی کے اوپر اپنی پوری سیاسی مہم ڈیزائن کرتے رہے. وہ کرپشن جو آج چوتھے برس بھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہوئی. اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے تو پھر ایف آئی اے کو چاہیے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرے, کیونکہ کرپشن کے خلاف سب سے بڑا نعرہ انہوں نے اٹھایا تھا, سب سے بڑا نعرہ انہوں نے لگایا تھا, سب سے بڑا دھرنا انہوں نے دیا تھا ہر قسم کی کرپشن کے خلاف. یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں. کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والے کو اگر آپ عبرت کا نشان بنا دیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور ایشو ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ایشوز پر, اور یہاں پر میرے ساتھ ڈاکٹر طارق کلیم موجود ہیں. آپ جنرل سیکرٹری آل پنجاب گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی ایل اے جو ہے اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں. یہاں پر عدیل چودھری موجود ہیں, آپ انچارج ہیں میڈیا اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان, اور اس کے ساتھ ہی شاہد سکیرا جو کہ امیدوار ہیں پی پی ایس سی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی ان کالجز کے حوالے سے جو پنجاب کا اثاثہ سمجھے جا سکتے ہیں, پنجاب کے مختلف شہروں میں جو اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. 2010 میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو خود مختار کر دیا جائے, بورڈ آف گورنرز بنا دیے جائیں, اور ان کو خود مختاری دے کے بہت ساری جو محکمہ تعلیم ہے یا حکومت پنجاب ہے اپنی بہت ساری ذمہ داریاں ان تک محدود کر دے. اور اس وقت بھی اس کے خلاف تحریک چلی تھی, ٹھیک ٹھاک قسم کی تحریک چلی تھی, اور حکومت کو قائل کیا گیا تھا کہ آپ اس خود مختاری یعنی کہ جو بعد میں نجکاری کی طرف جائے اس کی طرف نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ تعلیم مہنگی ہو جائے گی, اور پہلے ہی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں طالب علم ایسے ہیں جو مہنگی تعلیم کی وجہ سے کالجز کو چھوڑ رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم سے منہ موڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, سرکاری کالجز کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, لاہور میں ہی 700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو 1100 یعنی کہ 100% نمبر دے دیے گئے. اس کے بعد سائبل بورڈ تھا, ملتان بورڈ تھا, کہیں 400 ہیں کہیں 300 ہیں, 1100 نمبر انہوں نے لے لیے یعنی کہ 100% نمبر لے لیے. 100% نمبر لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طالب علم مطمئن ہوتے, اور جن کے ایک گریڈ آئے تھے وہ خوشی مناتے کہ چلیں کلاسز نہیں بھی ہوئی تھی تو حکومت نے ہمیں دے دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جن کے 1085 نمبر بھی آ رہے ہیں وہ بھی میرٹ پر نہیں آ رہے. وہ لوگ جن کے ایک گریڈ ہیں, اے سٹار ہے, اے پلس ہے, وہ ان کو بھی کہیں داخلہ نہیں مل رہا. تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے نمبر اس طرح فیاضی سے بانٹ دیے کہ وہ بچے جو کم اہلیت کے حامل تھے وہ بھی مقابلے میں آ گئے. اب مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے, پوزیشن بہت نازک ہے. اگر میں لاہور میں ہی دیکھتا ہوں تو جتنے لاہور کے کالج ہیں کوئی 45-46 ہزار کے قریب سیٹس ہیں, کس کس کو دیں گے آپ؟ کہاں کس کو بٹھائیں گے جب آپ نے لاکھوں کو پاس کر دیا ہے؟ اس صورتحال بات کرنے کے لیے یہاں پر عدیل چودھری موجود ہیں. عدیل, کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ نجم بھائی, ایک تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. ایک ادارہ ہے یونیسیف. جی, یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 22.8 ملین طالب علم ایسے ہیں جو تعلیم سے بالکل محروم ہیں. وہ اسکول ہی نہیں جاتے. تو ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ ہمیں بنیادی تعلیم فراہم کرنے کا حق دیتا ہے. اس طرح ہم اپنے بنیادی جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو میں اس کا جو اس پہ یہ جو تمام میس کریٹ کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت پاکستان کو قرار دیتا ہوں, کیونکہ حکومت پاکستان نے باقی تمام سسٹم کی طرح اس ایجوکیشن سسٹم کا بھی بیڑا غرق کیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ طالب علم جس کو سائنس کے 2 یا 3 سبجیکٹ کی بنیاد پہ آپ نے 1100 نمبر دیے ہیں, آپ نے 1080 نمبر دیے ہیں, وہ آج اپنے سرٹیفکیٹ 1080 نمبر لینے والا طالب علم بھی اگر کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں لیتا وہ کہاں جائے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا, وہ خودکشی کرے گا. اپنی طرف سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ 1080 نمبر لے لیے. مجھے یہاں پر ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان بتا رہے تھے کہ ان کی صاحبزادی کے 1086 مارکس تھے, اور 1086 مارکس کے ساتھ ان کو سائنس کے سبجیکٹ میں داخلہ نہیں مل رہا کہیں پر. ابھی ایک عباس نامی طالب علم ہے سائنس کالج کا, تو اس کے 1097 مارکس ہیں لیکن اس سے کہیں داخلہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ 1100 والے طالب علم بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور 1100 والا طالب علم جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کرتا, ایک کالج میں اپلائی نہیں کرتا. مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی ہے. اور 5-6 ڈپارٹمنٹ میں اس نے اپلائی کیا ہوا ہے, 5-6 کالجز میں اس نے اپلائی کیا. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ
اس کا انالیسس سامنے رکھنا چاہوں گا. کنیڈ کالج جو ہے اس کے جو میرٹ لسٹ ہے میڈیکل کی وہ 1100 سے شروع ہوتی ہے اور 1098 پہ کلوز ہو رہی ہے, 1098 پہ. پنجاب کالج صرف 2 نمبر کے ساتھ, صرف 2 نمبر کے ساتھ, اور اس میں جو طالب علم ہے وہ کوئی 800 سے 900 کے قریب ہے. اور پنجاب کالج جو ہے اس میں پری میڈیکل جو ہے وہ 1098 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 825 پہ کلوز ہو رہی ہے. اور اس کی ایف اے کی جو ہے وہ 1083 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 660 سے پہ کلوز ہو رہی ہے. اس طرح جی سی یونیورسٹی کا ایک بہت ایک دلچسپ یہاں پہ ہے ان کا جو انہوں نے دیا ہوا ہے. آرٹس میں ان کے 175 اسٹوڈنٹس ہیں اور 86% سے شروع ہو رہا ہے اور 58 پہ کلوز ہو رہا ہے. اور ان کا سی ایس کے 125 ہے, 93 سے شروع ہو رہا ہے, 83 پہ کلوز ہو رہا ہے. آئی کام کا جو ہے وہ 88 سے شروع ہو رہا ہے اور 64 تک جا رہا ہے. اور پری میڈیکل کا 95 سے شروع ہو کے 82 تک جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں 863 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 70 سے 100% مارکس کے درمیان جو ہے جن کو جی سی میں داخلہ ملا ہے, صرف جی سی میں. اور باقی طالب علم جو ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کتنے نے کیا ہے, اپلائی مور دین 15,000 اسٹوڈنٹس نے کیا ہوا ہے. وہ باقی کدھر جائیں گے؟ اور اس میں وہ طالب علم بھی موجود ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے والدین کا ٹوٹل سرمایہ جو ہے وہی ان کے بچے ہیں جن کو ایڈمیشن ملے گا وہ کہیں جائیں گے. اور ایک 1097 والا بچہ اگر کہیں ایڈمیشن نہیں لے پا رہا تو وہ کہاں جائے؟ اور اس سے کر کے وہ کیا کرے, یعنی کہ وہ 1100 پورے کریں تو پھر اس کو ایڈمیشن ملے گا. یہ جو سیٹیں ہیں یہ پچھلے سال بھی اتنی تھی, پچھلے سال دیکھا جائے پچھلے سال بھی اتنی تھی, اس سال بھی اتنی ہے. ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سیٹیں مینیج کرے. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں پی ایم ہاؤس کو جو ہے یونیورسٹی بنا دوں گا. کیا بنا دی ہے اس نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وہ کہتے تھے گورنر ہاؤس کو لائبریریاں بنا دوں گا, جامعات بنا دوں گا. کیا انہوں نے بنا دیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ڈیڈ لائن دیں. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, آپ ڈیڈ لائن دیں کہ آپ یہ جامعات کب بنائیں گے. جامعات بنیں گی, کالجز بنیں گے تو یہ سیٹوں کا ایشو سالو ہوگا نا. یہ جو 1100 والے بچے ہیں, 1090 والے بچے ہیں, 900 والے بچے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سارے اپنے 900 والا سوال تو ابھی بعد میں آئے گا. ابھی تو 1000 سے اوپر جن کے مارکس ہیں, جو مور دین 90% ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ جن کا اے سٹار گریڈ ہے, جن کا ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں گے. ان کو خود پتہ نہیں لگ رہا کہ یا تو ہمارے مارکس یہ غلط ہیں, ٹھیک ہے, ان کی چیکنگ غلط کی گئی ہے کیونکہ صرف 2 سبجیکٹ کو بیس بنا کے آپ نے چیکنگ کی ہے, وہ پروسیس کے بھی ہم خلاف ہیں. اور دوسری بات جو ہے کہ اگر آپ نے اتنے نمبر دیے تو ان کو ایڈمیشن بھی. ایک بچہ ہے, مجھے عدیل یہ بتائیے گا کہ اس نے نمبر لے لیے 1080, بڑے اچھے نمبر ہیں. وہ داخلہ لینے کے لیے سائنس کے سبجیکٹ میں جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو جی سی تھی, وہ جی سی کا یا کنیڈ کا تھا 1098 پہ, وہ تو کلوز ہو گیا ہوا ہے اس کا میڈیکل کا. وہ گورنمنٹ کالج جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے جناب وہاں پر بھی کلوز ہو گیا, وہاں پر بھی 1100 کے قریب ہی 2-4 نمبروں سے آپ نے سب کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا 1098 پہ کلوز ہوا. 109. اچھا, آپ وہ کسی اور کالج میں جاتے, اس کو لاہور کے کالجز میں کہیں پہ 1080 مارکس لینے کے باوجود اگر داخلہ نہیں ملتا اور وہ اپنی طرف سے پورے خاندان میں بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ سمجھا جائے گا, اس کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا, وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اب دیکھیں, اور نہیں تو کیا اسلامی جمعیت طلبہ جو روڈ کارواں کر رہی ہے حقوق طلبہ کے لیے, جو خیبر سے بھی ہے, خیبر سے بھی جاری ہے, خیبر سے لوگ لاہور کی طرف آ رہے ہیں, کراچی سے لوگ لاہور کی طرف آ رہے ہیں, اور 11 کو اسمبلی ہال کے سامنے دمادم مسجد کے اندر ہوگا. اس میں یہی تمام طلبہ جو ہیں, آپ تو ہمارے روڈ کارواں کور کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی ایسا طالب علم نہیں ہوتا جو صرف شوقی آیا ہو. وہاں پہ اوریجنل اور مطلب جن کے مسائل جو ہیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کے 1000 جیسے آپ نے بتایا 1088 والے کو کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا, تو وہ طالب علم وہاں آیا ہوگا. ایم ڈی کیٹ پہ جمعیت نے آواز اٹھائی ہے, آپ نے کور کیا ہے, تو وہاں پہ وہ جینون اسٹوڈنٹس تھے جن کے مسائل تھے, جنہوں نے ایم کیٹ کلیئر کیا تھا, جنہوں نے 10-12 سال اسٹرگل کی تھی, اس کے باوجود وہ روڈ پہ پھر رہے تھے. یہ سیم وہی ہے, پی ایم ڈی سی کا ایشو تھا, یہ آپ نے وہ سارا کور کیا ہے. تو یہ وہی میں تمام طلبہ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہر شہر میں جو حقوق طلبہ کے مسائل کے لیے
روڈ کارواں نکل رہا ہے اس کا حصہ بنیں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ایوان اور بالا تک پہنچیں. میں یہاں پہ آپ بالا ضرور تک دعوت پہنچے. ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے، لیکن میں یہاں پر باقی تمام طلبہ تنظیموں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچو بچار کریں. میں ایم ایس ایف کو کہتا ہوں، میں پی ایس ایف کو کہتا ہوں، میں خود آئی ایس ایف کو کہتا ہوں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آگے بڑھیں، سوچیں دیکھیں کہ یہاں پہ ایشو کیا بن گیا ہے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑے تعداد میں. عدیل کچھ فکرہ ایک بات آپ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آئی ایس ایف کی بات کی ہے، باقی طلبہ تنظیموں کی بات کی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ ان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں. میرے خیال سے اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس پر طارق صاحب کا بھی کمنٹ چاہ رہا تھا، لیکن مجھے ایک بریک پر جانا ہے. بریک پر جاتے ہوئے مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایشو پیدا ہو گیا. وہ بچے جن کے نمبر 1000 سے زائد ہیں، 80% ہیں، 90% ہیں، ان کو اگر داخلے نہ ملے، وہ پڑھ نہ سکے، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ اپنی فیملی کے لیے کس طرح کارآمد ہوں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اگلے سال اگلا کھیپ آ جائے گی، کہاں پہ جگہ ملے گی ان کو؟ اس پر سوچیں کیا کرنا ہے. آپ نے کس طرح ان بچوں کو، اس نسل کو بچانا ہے، خودکشیوں سے بچانا ہے، ٹکرے مارنے سے بچانا ہے، گھروں میں ذلیل ہونے سے بچانا ہے، خودکشیاں کرنے سے بچانا ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس پر غور کیجئے. باقی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کرنے جا رہا ہوں ایک اہم ایشو کے حوالے سے، اور وہ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا. پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ایک بہت ہی نیک نام ادارہ اور بہت ہی اہم ادارہ، کیونکہ اس نے پنجاب کے نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں، باصلاحیت اور اہل نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں. ایک طویل عرصے سے، جب سے یہ سال شروع ہے، خاص طور پر میں کہوں گا کہ تنازعات کا شکار ہے. جہاں پر جس شخص نے، جس نوجوان نے، اور میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ خود پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹاپر ہے. اس نے ہمارے ساتھ یہاں پر پروگرام میں بھی شرکت کی. اس نے جب مظاہروں کی قیادت کی اور بتایا کہ یہاں پر تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور دیگر جو ملازمتیں ان کے پیپر بیچے جا رہے ہیں، تو پہل ہمیں یقین نہیں آیا. لیکن اینٹی کرپشن نے جب اس پر کارروائی کی، لوگوں کو رنگے ہاتھ پکڑا، تو ثابت ہو گیا کہ وہ نوجوان جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اب اس کا کہنا کیا تھا؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو وہاں پر غلط کاریاں ہیں وہ غلط کاریاں نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سی ایم آئی ٹی نے جو رپورٹ دی تھی وہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے. وہ کہتا یہ ہے کہ اگر اینٹی کرپشن کارروائی کر سکتا ہے تو پنجاب پبلک سروس کمیشن خود اس پر اپنی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں دے سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پر ملزم قرار دیا گیا، جو باقاعدہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، آپ نے دوبارہ انہی کو رول نمبر سلپس جاری کر دی. اس کا مطلب یہ گڑبڑ ابھی تک جاری ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اے ایس آئی کے پیپر پھر لیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ابھی تک جاری ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے بغیر پوچھے جو پورا ایک نمبرز کا کرائٹیریا تھا، جو میٹرک، ایف اے، بی اے کے نمبر ہوا کرتے تھے، 40 نمبر جو تھے ان میں سے 28 نمبر آپ نے بی اے کے کر دیے. کیوں کر دیے؟ وہ سوال اٹھایا. ان تمام سوالوں کے جواب تو نہیں دیے گئے، لیکن ایف آئی اے کے ذریعے اس کو گرفتار کروا دیا گیا کہ یہ بدنام کر رہا ہے. ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ جس نے ٹاپ کیا وہ بدنام کر رہا ہے. سوال پوچھنا بدنامی ہے، کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرنا جو ہے وہ بدنامی ہے. تو کرپشن خود کیا ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں شاہد سکھیرا صاحب جو کہ امیدوار ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد وجاہد جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میں پہلے شاہد کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ سر اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بلال کو فی الفور رہا کیا جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو سنڈے والے دن تحصیلدار کا پیپر ہے، تو پھر جس طرح سر نے بات کی، پھر پورے سڑکوں پر لاہور کے جو ہے نا وہ جو اسٹرائک ہوگی، جو پیپر کا بائی کاٹ ہوگا اگر ایک ہمارے ساتھی کو رہا نہ کیا گیا. کیونکہ سر اس نے ایک اچھا کام کیا ہے. جو انہوں نے بدنام نہیں کیا پبلک سروس کمیشن کو. پبلک سروس کمیشن کو کیسے بدنام کیا؟ ان کی تو سپورٹ کی ہے. لیکن آج تک جو پبلک سروس کمیشن کی جو اینٹی کرپشن کی رپورٹ تھی اس کو پبلک نہیں کیا گیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن نے خود کیا ہے؟ کیا وہ بھی تو اپنے لوگوں کو جو بلیک شیپس اندر بیٹھی ہیں، جنہوں نے یہ سارا کام کیا، گناہ کام کیا ہے، میگا کرپشن کیا ہے، کیا ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اینٹی کرپشن نے یہ کام کیا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے لوگوں نے اپنے طور پر انہوں نے کام کیا ہے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کو پکڑ کر اندر کر دیا جائے. ان کے جو الزامات تھے آپ سمجھتے ہیں کہ درست تھے؟ بالکل درست ہے. وہ ثابت ہوئے ہیں
तहसीलदार के पेपर में जो लोग पकड़े गए हैं, एंटी करप्शन ने खुद पकड़े हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन लोगों के नाम आए हैं। और यहाँ तक कि अब मेरिट की आप बात कर रहे हैं तो देखें उन्हीं लोगों को दोबारा तहसीलदार के लिए जो है ना वो रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है। वो गजनफर वगैरह जो थे, जी गजनफर नौल, मेरे पास अभी उनकी जो तहसीलदार नहीं, वो तो कैंसिल हो गया था। पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था कि 7 तारीख को पेपर आप चेक करें, उसका अभी री इशू की गई है उनको। कंफर्म मैंने देखा, कंफर्म है सर। देखें अब लेक्चरर के दोबारा पेपर नहीं लिए, अगर वो पेपर आउट नहीं अगर यही चलता रहा तो सर मुझे बताएं मेरिट कहाँ पेपर पे क्यों लिए होगा? लेक्चरर्स के दोबारा? कई मज़ामीन के पेपर, कई पेपर्स जो दोबारा थे, लिए, दोबारा लिए, करप्शन हुई तो लिए ना, करप्शन हुई तो लिए, लेकिन उस अगर करप्शन की निशानदेही की गई, उस पे कहा गया कि आप जो है वजारत की तरफ जाना चाह रहे हो। वजारत ये इल्ज़ाम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कि बिलाल ने बदनाम किया, इसको किस तरह देखते हैं आप? सर सरासर ये ओछे हथकंडे यूज कर रहे हैं। इवन मुझे भी इन्होंने थ्रेट किया है कि अगर आप लोगों ने कोई स्ट्राइक या कोई ऐसी कॉल दी तो आप पे भी हम केस बनाएंगे। FIA को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। ये जो मुल्तान का रीजनल डायरेक्टर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसने बिलाल के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, ये खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा स्कैम था। देखें पाकिस्तान के हर अदारे में PPSC ने जो पंजाब के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, भर्तियां PPSC के थ्रू होती हैं। PPSC के थ्रू जब भर्तियां हुई हैं तो वहां पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आपके यकीन करें कि असिस्टेंट कमिश्नर तक और DCO तक भी CSS के एग्जाम्स में भी ये करप्शन वगैरह हो रही थी। वफाकी अदारे उसमें आप देख लें, वहां पे भी करप्ट लोग बैठे हुए थे। मैं इस डिप्टी जो रीजनल डायरेक्टर है मुल्तान का, इसको चैलेंज करता हूं कि क्या इनकी डील नहीं हो रही थी 65 लाख रुपए में तहसीलदार का पेपर। अभी भी तहसीलदार के पेपर का रेट था 65 लाख रुपए। बिलाल ने और हम दोस्तों ने एक स्टेप लिया, ये उल्टा हमें थ्रेट कर रहे हैं। एक को इन्होंने अरेस्ट करवा दिया है, मुझे भी डिफरेंट नंबर से इन्होंने कॉल्स करवाई हैं कि अब आपकी बारी है, अगर आप लोग बाहर निकले तो। हम जॉब होल्डर हैं लेकिन फिर भी हम पूरे पंजाब की यूथ के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम इन ओछे हथकंडों से डरेंगे नहीं। खान साहब भी कहते थे जब उनकी गवर्नमेंट आई कि जी करप्शन को हाईलाइट करें, मैं आपको इनाम दूंगा। ये बिलाल ने और अगर हमने मिलकर करप्शन को हाईलाइट किया है तो उसका इनाम ये मिल रहा है कि हमें हमारी जमानत भी ये नहीं होने दे रहे। बिलाल की इन्होंने जमानत भी रिजेक्ट करवाई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। सेक्रेटरी जो है ये बेसिकली इसमें PPSC का जो सेक्रेटरी है वो 99% इन्वॉल्व है। लास्ट टाइम भी हमने प्रूव किया था। अभी भी जब तक ये सेक्रेटरी बैठा है PPSC में शफाफियत नहीं आ सकती। ये बड़े संगीन इल्जामात हैं इसके, लेकिन इस पर बिलाल मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि आदिल चौधरी साहब आप इस पर कमेंट करें कि PPSC में शफाफियत होनी चाहिए, ये मुतालबा करना चाहिए हम सबको। जी बिल्कुल, ये तो बुनियादी हक है हर तालिब इल्म का, हर शहरी का, कि अगर उसके खिलाफ आप बिला वजह की केस बना रहे हैं, FIR कर रहे हैं, तो वो एक तालिब इल्म है। नहीं उसने, मैं मानता हूं उसने इल्जाम लगाए, उसने करप्शन की निशानदेही की, उसने इल्जामात लगाए, लेकिन वो एंटी करप्शन से सही साबित हो गए। पता चला कि वो सारे सही साबित होने का उससे उसका सवाब भी मिल रहा है ना। आप देख लें उसको, वो उसके बता रहे हैं कि उसे FIR भी उसके खिलाफ खारिज नहीं कर रहे, हालांकि बाकी जो कल्प्रिट हैं उनको रोल नंबर स्लिप जो है वो री इशू कर दी गई है। ये तो बिल्कुल जंगल का कानून है कि जहाँ पे एक वो बंदा जो आइडेंटिफाई कर रहा है चीज़ों को, आप उनको उसको ही डॉक्टर साहब चाहते हैं कि पंजाब सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है ना क्रेडिबिलिटी बहाल हो, साख बहाल हो। मैं यहाँ पर दावत देता हूँ, आए एक एक इतराज का जवाब दें कि आपके बिलाल ने जितने इल्जाम लगाए हैं वो गलत है, वो झूठ बोलता है, वो गलत कहता है। सीधी सी बात है, मुतवसत और गरीब तबके का आखिरी सहारा PPSC था कि जहाँ एक पढ़ा लिखा नौजवान जाता था और अपने जो उसकी है पोटेंशियल उसके मुताबिक ग्रेड 16-17 की नौकरी मिल जाती थी। अब आपने उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अब इसमें यकीनन ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ, ये जो माफिया बना है वो एक दिन में तो नहीं बन गया, ये बन गया। पहले भी निशानदेहियाँ होती होंगी लेकिन किसी ने इसको नहीं रोका। पहले भी अखबार में स्कैंडल आते थे, अब ये साबित हो गया। मुझे अपना पता है प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स के जो पेपर हुए दोबारा लेने पड़े, वो पेपर आउट हुए, वीडियोस आ गई कि वो वहाँ पे साइकोलॉजी का पेपर था जॉर्ज टाउन में, कहीं वो उसकी वीडियो वायरल हुई कि लोग नकल लगा के पेपर कर रहे हैं, साबित हो गया। उसके बाद हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया जिसको इसमें पनिश किया गया हो। सही, हमें तो नजर नहीं आया। और जो इंसाफ जो है वो होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आए।
یہ ہمیں کہیں نہیں ہے. تو یہ تو اصل میں مسئلہ پھر میں پہلے نمبروں کی بات کر رہے تھے اس سے ذرا پہلے, میں اس میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمبر آپ کا 1100 پہ اس لیے آ گئے کہ آپ نے یہاں پر بھی جو مین سٹیک ہولڈر تھا استاد, اس سے مشورہ ہی نہیں کیا صحیح کہ یار اس کو ہم نے کیسے, یہ صورتحال ہے, ہم پورا نہیں پڑھا پائے, آخر ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, وہ پورا مشورہ نہیں کر رہے جی, مشورہ نہیں کر رہے. اور ہم نجکاری کی طرف مختاری کی طرف جا رہے ہیں, مشورہ نہیں کر رہے, پوچھنے تھوڑے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. دیکھیں ہم جو ہے نا جو سیاسی لوگ ان کے بارے میں عام طور پہ کہا کرتے کچی نوکری, ہمارے ساتھ تو یہ المیہ بن گیا کہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں آ گئے. چلو ایک بیوروکریسی کے ذریعے کنٹینیوٹی رہتی تھی. اب یہ جو وزیر تعلیم ہمارے راجہ یاسر صاحب ہیں, ان کے ساتھ یہ 3 سال ان کو وزیر تعلیم بنے ہوئے ہیں اور یہ 12ویں سیکرٹری کام کر رہے ہیں. اب بدر ہارتا ہے بچوں کام ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کریم صاحب, دل چوئی صاحب بہت بہت شکریہ, شاہد سکیرہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام کے آخر مجھے صرف ایک درخواست کرنی ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے حکومت پنجاب سے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر شفافیت ہو, میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے الزامات لگ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہوں, آپ آئیں جواب دیں اور پوری قوم کو جواب دیں. یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کسی کے باپ کا ادارہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا ادارہ ہے, یہ پورے نوجوانوں کی امید ہے, پورے پنجاب کے 1 کروڑ سے زائد گریجویشن کیے ہوئے نوجوانوں کی امید ہے. اس امید کو پورا کریں, ایسا نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں, ادارہ نہ تباہ کریں اور جو کرپشن کی نشاندہی کرے خان صاحب, عمران خان صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں, ورنہ جہاں پر صرف کرپشن کرنے والے رہ جائیں گے, کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا, وہ سارے جیلوں میں چلے جائیں گے, وہ سارے ذلیل ہو جائیں گے, سارے خوار ہو جائیں گے, سارے توبہ کر جائیں گے, سارے کان پکڑ لیں گے. ایسا نہ کریں, آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے. اللہ حافظ.